بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے بیت الخلاء یعنی واش روم یوز کرنے کے حوالے سے کل کچھ آداب پڑھے تھے اور ایک دعا بھی سیکھی تھی کہ کیا دعا انسان واش روم میں جانے سے پہلے پڑھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مذکر اور مؤنث شیاطین کے شر سے۔ تو ایک تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم واش روم جائیں تو یہ دعا باہر پڑھ کر واش روم میں جانا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو واش روم سے نکلنے کی دعا ہے وہ بھی واش روم سے نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے، واش روم میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کسی کھلی جگہ پر ایسی جگہ ہے کہ جہاں اوپن ایریا ہے، وہاں قضائے حاجت کر رہے ہیں، کہیں جنگل میں انسان چلا گیا، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ سطر کھولنے سے پہلے اور سطر ڈھانکنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص باہر دعا پڑھنا بھول جائے اور اندر جانے کے بعد یاد آئے، تو پھر یہ اگر بیت الخلاء یعنی واش روم صاف ہے تو اس وقت اس کو ہم جنگل کے حکم میں سمجھیں گے، یعنی کہ سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر سطر کھول دیا تو اس کے بعد پھر یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ واش روم کے اندر کوئی دعا ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اس صورت میں ایک یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر واش روم گندا ہے یا سطر کھولنے کے بعد یاد آیا کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی نہیں، تو اس وقت دل میں دعا پڑھ لے، زبان سے نہ پڑھے، یعنی ہونٹ نہ ہلے، کیونکہ گندگی اور بدبو کے وقت اللہ کا ذکر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر ایسا واش روم ہے جس میں کموڈ بھی ہے، واش بیسن اور باتھ ٹب وغیرہ سب ایک جگہ پر ہیں، یعنی غسل خانہ بھی بیت الخلاء کے ساتھ ہی ہے، تو یہ بھی بیت الخلاء ہی کے حکم میں ہے، یعنی ایسے واش روم میں بھی داخل ہونے سے پہلے ہی دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جرمز کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ واش روم کے اندر جرمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ جس انداز میں مکھیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ واش روم میں نظر آتے ہیں یا ایسی گندگی کی جگہ پر ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو خبیث شیاطین ہوتے ہیں یا موذی مخلوقات ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ بھی ایسی جگہوں سے دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ دعا بتلائی گئی کہ اس سے پہلے پڑھیں۔ اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو کہ روایات کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ شیاطین جس طرح جسمانی طور پر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، روحانی طور پر تو پہنچاتے ہی ہیں، اس طریقے سے جسمانی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور جسمانی نقصان یہ بھی ہے کہ گندگی ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ لگا دیں اور اس سے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی فزیکل ڈیزیز میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ بھی ایک قدرتی ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ان کو یہ ایک طاقت دی گئی ہے کہ وہ فزیکلی بھی کسی انسان کو بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ہسٹری کے اندر ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ان شیاطین نے باقاعدہ کسی انسان پر حملہ بھی کیا ہے اور اس کو موت تک پہنچایا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگ کر جائیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو جراثیم ہیں یہ بھی شیاطین ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، تو یہ جو جرمز ہوتے ہیں یہ بھی انسان کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کی 90% روحانی اور 50% جو فزیکل ڈیزیز ہیں ان کا تعلق صرف واش روم سے ہے، واش روم کے یوز کرنے سے ہے، اور ایک چھوٹی سی دعا سے ہم جو ہے بہت ساری ڈیزیز سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک بات ہم نے دعا کے حوالے سے کی کہ دعا پڑھ کر انسان کو جانا چاہیے، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جو واش روم یوز کر رہے ہیں وہ اس انداز میں کریں کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باقی کا اپنا تو خیال رکھ رہے ہیں، لیکن جس وجہ سے جس کے ذریعے ہم پاک ہو رہے ہیں اس کو ہم خیال نہیں کر رہے، ہم اپنا مطلب پورا کر آ گئے، لیکن ہم
اس کے بعد جو ہم سے بعد میں آنے والا شخص ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے. تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ لائف کی بہت اہم امپورٹنٹ حدیث ہے. اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے اس کے کسی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو اگر ہم واش روم کے اندر گندگی چھوڑ کر آ گئے، دوسرا انسان تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے، تو یہ ہماری مسلمانی پر ایک حرف آتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ہم واش روم ایسی حالت میں چھوڑیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور اس سلسلے میں ہمارے ایک ٹیچر نے ہمیں ایک فارمولہ بتایا تھا سمپل سا، کہ آپ واش روم کو ایسی کنڈیشن میں چھوڑ کر آئیں جس کنڈیشن میں آپ خود چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں واش روم میں جاؤں تو اس انداز میں ہونا چاہیے، اس طرح پاکیزگی کا خیال ہونا چاہیے. تو آپ بھی جب واش روم یوز کریں تو آپ بھی اس کو ایسی ہی کنڈیشن میں چھوڑ کر آئیں. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. طبیعت سلیمہ جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کی بعض کی طبیعت کے اندر نفاست ہے، پاکیزگی ہے، تو وہ خود بھی اس کا خیال کرے گا اور یہ چاہے گا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو ایک تو دعا پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور ایک تو ہم خود بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، دوسرا یہ کہ ہماری وجہ سے دوسرا انسان بھی نہ صرف بیماری میں مبتلا ہوگا بلکہ وہ تکلیف ہوگی اور وہ گناہ بھی ہمارے لیے بنے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.